خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے بی فیتھفل ٹو گاڈ ان ٹیمپٹیشن، یعنی آزمائش میں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آزمائشیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک کو انگلش ہم کہیں گے ٹرائل اور ایک کو ہم کہیں گے ٹیمپٹیشن۔ ٹرائل آزمائش وہ ہے جو انسان کی خود سے پیدا کردہ مصیبت کی وجہ سے آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کوئی برا کام کروں گا، میں چوری کروں گا، ڈکیتی کروں گا، کوئی اور کام کروں گا، تو پھر ایک دن میں پکڑا جاؤں گا اور پھر عدالت میں میرا ٹرائل ہوگا۔ اگر تو وہ جرم ثابت ہو گیا تو سزا ملے گی، اگر جرم ثابت نہ ہوا تو پھر رہائی مل جائے گی۔ تو اسے کہیں گے ٹرائل۔ اور ایک آزمائش ہوتی ہے ٹیمپٹیشن، جو ایمان کو آزمانے کے لیے کوئی کسی کو پھنساتا ہے جھوٹے الزام میں، اسے کہتے ہیں ٹیمپٹیشن۔ بائبل مقدس میں ایسے بے شبہ واقعات ہیں۔ صدرک، میثق اور عبدنجو کا واقعہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 13 آیت سے لے کے 30 آیت تک ہم جب پڑھیں تو اس سارے واقعے کا پتہ چلتا ہے کہ صدرک، میثق اور عبدنجو نے نبوکت نظر بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہ کیا اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ اور دانیل نبی کو جب نبوکت نظر بادشاہ کے بعد اس کے بیٹے بیلشزر کو بادشاہت ملی، تو پھر اس کی وفات کے بعد ڈائرس بادشاہ یعنی دارا بادشاہ نے اس کی حکومت کو لے لیا۔ تو پھر اس کے جو حوالی تھے، سردار، مشیر، انہوں نے دارا بادشاہ سے کہا کہ تو ایک امتناعی حکم جاری کر کہ جو 1 مہینے کے اندر اندر کسی اور معبود کی عبادت کریں جن کو تو کہے، اس کے علاوہ تو انہیں شیروں کی غار میں پھینک دیا جائے۔ سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن دانیل نبی اپنے آسمانی خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اور ان میں سے کسی نے ایک دن دیکھ لیا تو انہوں نے دارا بادشاہ سے جا کے کہا، جی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دانیل وہ دارا بادشاہ کی نظر میں بڑا اچھا انسان مانا جاتا تھا، لیکن اس نے کہا جی نہیں، میں یہ حکم جاری کر چکا ہوں، اب اسے شیروں کی غار میں پھینکا جائے۔ تو دانیل بھی آزمایا گیا، he was tempted. Shadrach, Meshach and Abednego, they 3 also were tempted. لیکن وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے اور خدا نے انہیں بچایا۔ اور ایک بات ہم اور آج سیکھیں گے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، نبیوں رسولوں کی زندگی ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی خدا سے پیار کرنے والا انسان دکھ، مصیبت اور مشکل میں پھنستا ہے تو پھر خدا وہاں پر خود موجود ہوتا ہے۔ خدا وہاں پر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، وہ دنیا کو بتاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس طرح صدرک، میثق اور عبدنجو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو خدا خود آگ کی بھٹی میں
ان کے پاس آ گیا اور ان کا ایک بال تک بھی جلنے نہ دیا۔ جب دانیل نبی کو شیروں کی غار میں پھینکا گیا تو خدا وہاں پر بھی آ گیا اور شیروں نے دانیل کو منہ تک نہ لگایا بلکہ اس کے دوست بن گئے۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یعقوب نبی کا خط، اس کا یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12 آیت سے لے کے 15 آیت تک وہاں پہ لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنے ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تو میرے عزیز، یہاں پہ ہم نے ذرا دھیان سے آپ نے سننا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ یہ ہے ٹیمپٹیشن۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ آج کل ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے ملکوں میں دیکھیں تو اسپیشلی مسیحی لوگ، آج کل انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ مسیحیوں کا زندہ رہنا مشکل بن کے رہ گیا ہوا ہے۔ تو کبھی ان کے بچوں کو، اسپیشلی بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، گرجا گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، کلام مقدس کو جلا دیا جاتا ہے، جھوٹے الزام لگا کر بلاسفیمی کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ٹیمپٹیشن۔ تو پھر جب خدا کے لوگ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں تو خدا انہیں رہائی بھی دیتا ہے، اور آج تک کوئی بھی بلاسفیمی کا کیس کسی پر ثابت نہیں ہوا، سارے جھوٹے۔ تو خدا کے لوگ جب اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، اپنا توکل بھروسہ ایمان اپنے خداوند پر رکھتے ہیں، تو پھر خدا آسمان سے ان کی مدد بھی فراہم کرتا ہے اور ان کے پاس بھی آپ موجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے زندگی، یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اپنے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو پھر زندگی کا تاج جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہ انہیں انعام میں ملتا ہے۔ اور دوسری آگے دیکھیے، ہاں، ہر شخص، خدا نہ تو کسی کو آزماتا ہے اور نہ وہ کسی کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنے ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ جو اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، یہ ہے ٹرائل۔ پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جرم کر کے کسی آزمائش میں پھنستا ہے اور پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ کئیوں کو سزا بھی ہوتی ہے اور کئی کچھ لے دے کے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن ہم جو مسیحی ہیں، میں بھی آپ سب سے التماس کروں گا کہ کبھی بھی ایسے جرم کہ آپ مرتکب نہ ٹھہریں جو خدا کی نظر میں غلط ہے۔ ہر لمحہ اپنے خداوند کے خوف میں رہ کر گزاریں، کیونکہ
آپ نے دنیا کیا کرتا کہ اس دنیا میں نہیں رہنا. دو بھی فرماتے ہیں کہ 70 ورے تھی 80 ورے تھی آخر میں پھر بھی فنا. یعنی 70 سال آپ جی لیں گے, 80 سال جی لیں گے, اگر صحت اچھی ہوئی تو کچھ سال اور اوپر جا سکتے ہیں. لیکن ایک دن آپ نے ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے آسمانی باپ کے پاس جانا ہے. تو ہم جس طرح پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا جب وہ اس دنیا سے گئے. تو میرے عزیز, ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے, اور ہم کسی بھی ایسی مصیبت میں جو ہماری خود کی پیدا کردہ ہو, کوئی ایسا جرم, ایسا گناہ نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے. عدالتوں میں ہمارے ٹرائل ہوں, ہمیں سزائیں ہوں. ایسا کام کسی بھی مسیحی کو نہیں کرنا چاہیے. اور ٹیمپٹیشن جو ہے یہ ابلیس کسی وقت بھی آپ کو آزما سکتا ہے. خداوندوں کے خدا میرے اور آپ کے مسیحا کو بھی ابلیس آزمانے سے باز نہ آیا. جب ابلیس خدا یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا آزمانے کے لیے, متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 11 آیت تک اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. یعنی جیسس should be tempted by the Satan, devil. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بہترین ایمان کی مثال قائم کی کہ ابلیس کو شکست دینے کی قدرت بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور ابلیس شرمندہ ہو گیا. اس نے کچھ سوال کیے, لالچ دینے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو خدا یسوع مسیح نے جواب کیا دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. پھر وہ ہیکل کے کنگرے پر یعنی چوٹی پر لے کے گیا ابلیس خدا یسوع مسیح کو, اور پھر کیا کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اور یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور جب وہ سب کچھ اپنا زور لگا چکا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا. تو میرے عزیز, یہ بڑی خوبصورت ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں قائم کی کہ اس کا کوئی بندہ, اس کی کوئی بندی, یعنی خدا کے لوگ اگر کسی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے, تو میں ابلیس کو جھڑک دینے کی قدرت بھی رکھتا ہوں. میں ابلیس کے اس سارے پھندوں کو توڑ مروڑ کر ختم کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہوں. اس لیے مجھے اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں پر فخر ہے کہ جو اس طرح کی ٹیمپٹیشن میں ثابت قدم رہتے ہیں اور خدا
میرا ایمان ہے کہ خدا نے بڑی برکتوں سے مالا مال کرے گا اور خدا ان کی زندگیوں کو پرفضل بنا کے رکھے گا. تو آخر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے کبھی کسی جرم کا مرتکب نہیں ٹھہرنا. کہ ہم عدالتوں میں گھسیٹے جائیں, ہمارا ٹرائل کیا جائے, لیکن ٹیمپٹیشن جو ہے, یہ آزمائش جو ہے, جو آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ پر آتی ہے, یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے میں کہوں گا کہ اپنے خدا میں مضبوط رہیں. اگر کسی وقت ابلیس آپ کو آزماتا بھی ہے تو میرا اور آپ کا خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. خواہ وہ تھانے ہوں, جیل ہوں, خدا آپ کو وہاں سے چھڑا کے بھی لائے گا. اس لیے بی فیتھفل ٹو گاڈ ان ٹیمپٹیشن. کسی بھی طرح کی آزمائش میں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہیں. خدا آپ سب کو برکت دے.